یہ کہانی ایک پرانے اور سنسان قبرستان کی ہے جسے ایش ووڈ قبرستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ قبرستان ایک چھوٹے سے قصبے کی سرحد پر واقع تھا اور صدیوں سے لوگ یہاں دفن کیے جاتے رہے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس قبرستان کے بارے میں خوفناک داستانیں جنم لینے لگیں۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں بدروحیں بسیرا کرتی ہیں اور رات کے وقت قبرستان میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو اور کوئی سایہ حرکت میں ہو۔ کہانی کی مرکزی کردار ایک نوجوان لڑکی کلارا ہے۔ کلارا ایک نہایت تجسس پسند اور حساس دل کی مالک تھی، جو اکثر ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتی جنہیں دوسرے لوگ نظر انداز کر دیتے تھے۔ اسے پرانے مقامات اور بھولی بصری داستانوں سے خاص لگاؤ تھا، اور یہ شوق اسے ایش ووڈ قبرستان کی جانب کھینچ لایا۔ حالانکہ اس کی دادی اکثر اسے یہاں جانے سے منع کرتی تھی، لیکن کلارا کے اندر کچھ ایسا تھا جو اسے اس جگہ کے اسرار کی طرف مائل کرتا تھا۔ ایک دن کلارا نے فیصلہ کیا کہ وہ قبرستان جائے گی اور خود دیکھے گی کہ وہاں کیا راز چھپے۔ وہ دوپہر کے وقت قبرستان پہنچی، جب سورج کی روشنی مدھم ہو رہی تھی اور فضا میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قبرستان کی پرانی اور بوسیدہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کلارا نے ہر طرف پھیلی ہوئی گھاس، مٹی میں دبے ہوئے پرانے کتبے اور درختوں سے گرتے ہوئے پتے دیکھے۔ وہ ہر کتبے کو غور سے پڑھ رہی تھی، جیسے ہر قبر اپنی الگ کہانی سنا رہی ہو۔ جیسے ہی وہ ایک پرانے کتبے کے قریب پہنچی، اس کی نظر ایک نام پر پڑی، ایولن تھورن۔ یہ نام اسے کچھ جانا پہچانا لگا، جیسے اس نے کہیں سنا ہو، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں سکی کہ کہاں۔ کتبے کے نیچے لکھی ہوئی تاریخ نے اسے حیران کر دیا۔ ایولن کی عمر صرف 17 سال تھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ کلارا کو ایولن کی کہانی جاننے کی خواہش ہوئی۔ وہ دیر تک کتبے کے پاس بیٹھی رہی، اپنے خیالات میں گم۔ جیسے ہی شام گہری ہوئی اور رات کی تاریکی نے قبرستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کلارا کو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ سکی، لیکن پھر آوازیں صاف ہونے لگیں۔ یاد رکھو مجھے، مت بھولو۔ یہ الفاظ کسی لڑکی کی مدھم اور غمگین آواز میں کہے جا رہے تھے۔ کلارا نے دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس کا تجسس خوف پر غالب آیا۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ آواز نے جواب دیا، میں ایولن ہوں۔ مجھے کسی نے یاد نہیں رکھا، میں بھولی جا چکی ہوں۔ میری کہانی کو سناؤ تاکہ میں سکون پا سکوں۔ کلارا کے لیے یہ لمحہ حیرت کا تھا، لیکن وہ ڈرنے کے بجائے ایولن کی باتوں کو سنجیدگی سے لینے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایولن کی کہانی کو سنے گی اور اسے دنیا تک پہنچائے گی تاکہ وہ روح سکون پا سکے۔ اگلے چند دنوں میں کلارا مسلسل قبرستان آتی رہی۔ ہر بار وہ ایولن سے بات کرتی اور اس کی کہانی کے ٹکڑے جمع کرتی۔ ایولن ایک نہایت خوبصورت اور حساس لڑکی تھی، جو ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک حادثہ پیش آیا جس نے اس کی دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا۔ ایولن کو ایک گہری محبت کا تجربہ ہوا تھا، لیکن وہ محبت ادھوری رہ گئی۔ اس کے محبوب نے اسے دھوکہ دیا اور دل شکستہ ہو کر ایولن نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد ایولن کی روح اس قبرستان میں قید ہو گئی، کیونکہ اس کی کہانی کبھی کسی نے پوری طرح نہیں سنی اور نہ ہی کسی نے اسے یاد رکھا۔ وہ بھولی بصری داستان بن کر رہ گئی تھی، اور اب اس کی روح صرف اس امید میں تھی کہ کوئی اس کی کہانی کو سن کر اسے یاد رکھے۔ کلارا نے ایولن کی کہانی سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے فن کے ذریعے زندہ کرے گی۔ کلارا ایک بہترین آرٹسٹ تھی اور اس نے ایولن کی تصویر بنانا شروع کی۔ اس نے قبرستان میں بیٹھ کر ایولن کے چہرے کے تاثرات، اس کی اداسی اور اس کے دل میں چھپے ہوئے دکھ کو اپنے کینوس پر اتارنا شروع کیا۔ ہر دن کلارا ایولن کی تصویر کو مزید واضح کرتی، اور جیسے جیسے تصویر مکمل ہوتی گئی، کلارا کو محسوس ہوا کہ ایولن کی روح کو سکون مل رہا ہے۔ تصویر مکمل ہونے کے بعد کلارا نے اسے اپنے قصبے کے آرٹ گیلری میں نمائش کے لیے رکھا۔ اس تصویر نے لوگوں کو ایولن کی کہانی سننے پر مجبور کر دیا۔ ایولن کی زندگی اور اس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی حقیقت لوگوں تک پہنچ گئی،
اور اس کی یاد دوبارہ زندہ ہو گئی جیسے ہی لوگوں نے ایولن کی کہانی کو جانا اور اسے یاد کیا۔ قبرستان میں عجیب و غریب واقعات ختم ہونے لگی۔ کلارا نے آخری بار جب قبرستان کا رخ کیا تو اسے ایولن کی آواز سنائی دی، شکریہ کلارا، اب میں سکون میں ہوں۔ یہ الفاظ سن کر کلارا مسکرائی اور اسے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک بھولی ہوئی روح کو یاد دلوا کر اس کی مدد کی ہے۔ ایش ووڈ قبرستان اب وہ خوفناک مقام نہیں رہا، یہ کہانیوں کی سرزمین بن گیا۔ کلارا کے لیے یہ تجربہ نہ صرف ایک خوفناک کہانی تھی بلکہ اس کے اندر کے خوف کو ختم کرنے اور زندگی کی قدر جاننے کا ذریعہ بن گیا۔ اس نے سیکھا کہ ہر کہانی اہم ہوتی ہے اور ہر روح یاد رکھے جانے کے قابل ہوتی۔ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، لائک اور سبسکرائب کریں۔